اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان۔ قیامت میں ہر جان بدن میں واپس آ جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی قرب میں عجب نعمتیں حاصل ہوں گی۔ کبھی فراق وصل کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور رحمت خداوندی سے بہت سی سعادتیں حاصل ہو جائیں گی۔ جہاں پر عطاب کی توقع تھی وہاں پر برائیوں کو بھلائیوں میں بدل دے گا۔ وہاں ہر روح اپنے جسم کو اس علم کے ذریعے پہچان لے گی جو خدا نے اسے عطا کیا ہے۔ جس طرح کے بھیڑ اور اس کا بچہ ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں، قیامت میں جس طرح روح جسم کی جانب سے پرواز کر کے آئے گی، اسی طرح اعمال نامے دائیں اور بائیں جانب سے پرواز کر کے انسانوں کے پاس پہنچ جائیں گے۔ فرشتے ہر انسان کے ہاتھ میں اس کی نیکیوں اور گناہوں کے اعمال نامے پکڑا دیں گے۔ اگر کسی نے مجاہدہ کر کے نیک عادت بنا لی ہوگی تو صبح محشر میں اس کے سامنے آئے گی۔ ہمارا سونا اور پھر بیدار ہونا ہمارے مرنے اور قیامت میں زندہ ہو جانے کے گواہ ہے۔ دنیا میں ہمارا جو اعمال نامہ فرشتے تیار کر رہے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ ہے، قیامت میں وہ ظاہر ہو جائے گا۔ یہ اسی طرح ہے جیسے ایک انجینئر کے دل کے خیالات اصل صورت میں ظاہر ہو جاتے ہیں، یا جس طرح زمین کے اندر کا بیج باہر آ کر درخت کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اسی طرح انسان کے خیالات اور راز قیامت میں صورتیں اختیار کر لیں گے۔ دلوں کے راز اسی طرح ظاہر ہو جائیں گے جس طرح لالٹین کے اندر کے تیل یا پانی کا پتہ چل جاتا ہے۔ اگر انسان میں تقوی ہے تو اس پر سرسبزی نمودار ہو جائے گی، برا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور بدکار سوکھے درخت کی طرح سرنگوں ہو جائے گا۔ اس گناہگار نے جو مکاریاں کی ہوں گی وہ سب اس میں درج ہوں گی، اس کا غرور و تکبر بھی اس میں درج ہوگا۔ قرآن میں ہے کہ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ہم سے ان کے ہاتھ گفتگو کریں گے اور ان کے کاموں پر ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ چور کے گھر سے چوری کا مال برآمد ہو جائے تو ثبوت مکمل ہو جاتا ہے۔ فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے جائیں گے، وہ راستے میں رکے گا اور کسی امید پر مڑ مڑ کر دیکھے گا۔ اس کے لیے عالم قدس سے خطاب ہوگا کہ اے جھوٹے، اعمال صالحہ سے ننگے مڑ مڑ کر کیا دیکھتا ہے؟ کس جزا کا انتظار ہے؟ اب بیکار ٹال مٹول نہ کر، اپنے اعمال نامے کو دیکھ۔ تیرے پاس کون سا عمل خیر ہے؟ نہ رات کی نماز نہ دن کا روزہ، تو نے لوگوں کو زبان سے بھی ستایا اور ظالموں کو انجام سے بھی عبرت حاصل نہ کی۔ اگر گناہ کیے بھی تھے تو توبہ کر لیتا۔ جزا کی مثال سایہ کی سی ہوتی ہے، قد ٹیڑھا ہوگا تو سایہ بھی ٹیڑھا ہوگا۔ اب یہ گناہگار جناب باری میں عرض کرے گا کہ جو کچھ بتایا گیا ہے میں اس سے بھی 100 گنا زیادہ خطا کار ہوں، لیکن اے کریم تیری رحمت ان گناہوں سے بھی بدتر گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والی ہے۔ مجھے نہ اپنے اعمال پر بھروسہ ہے نہ اپنی عاجزی پر، بلکہ محض تیرے کرم پر بھروسہ ہے۔ میری امید تیرے اس کرم سے وابستہ ہے جو کسی بھی بدلے اور عوض سے بے نیاز ہے۔ میں مڑ مڑ کر تیرے اس کرم کو دیکھتا ہوں، اپنے اعمال کو نہیں۔ تو نے ہمیں وجود عطا کیا، یہ بھی تمہارا کرم ہی تھا، ورنہ اس وجود سے پہلے نیک اعمال کہاں تھے؟ جب گناہگار اپنی خطائیں گنا کر خالص بخشش طلب کرے گا تو اللہ ملائکہ کو حکم دے گا کہ جب اس نے اپنی امید ہماری بخشش سے وابستہ کی ہے تو اسے جہنم کی طرف سے واپس لے آؤ، ہم اس کی تمام خطائیں معاف کرتے ہیں، کیونکہ ہم بے پرواہ ہیں۔ ہم اپنے کرم کی وہ آگ جلائیں گے جو اس کے جرائم کو جلا کر خاک کر دے گی۔ قرآن میں ہے، اے مومنو، اللہ سے پرہیزگاری حاصل کرو اور ٹھیک بات کرو، وہ تمہارے اعمال کو سدھار دے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ جس قدر بھی افعال انسانی ہے وہ مظہر صفات و اسماء باری تعالیٰ ہے اور اس لحاظ سے ان میں ایک نور ہے، لیکن چونکہ ان کا صدور بندہ کے اختیار سے ہوا ہے اس لحاظ سے ان میں جرم و خطا کی صفت پیدا ہو گئی ہے۔ جب حضرت حق تعالیٰ اپنے کرم سے اس اختیار کو محو فرما دے گا تو ان کا نور واضح ہو جائے گا اور ان افعال میں جرم و خطا کی صفت باقی نہ رہے گی۔ بندہ کے اس اختیار کی حقارت اور صفت یوں ظاہر ہوگی کہ جیسے اقوال میں اس کا اختیار زبان کی وجہ سے ہے، نظر کے گناہوں کا اختیار آنکھ کی وجہ سے ہے، سننے کا اختیار کان کی 2 ہڈیوں کی وجہ سے ہے، معلومات میں اختیار خون کی وجہ سے۔ انسان کے اختیار کی حقیقت یہ ہے کہ یہ منی جیسی نجس چیز سے بنا ہے۔ جب وہ اس قدر ناچیز ہے تو غرور و تکبر اس کے لیے مناسب نہیں، اسے ایاز کی طرح ہمیشہ اپنی اصل پر نگاہ رکھنی چاہیے۔